محسن شاہنواز رانجھا صاحب، جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے سیالکوٹ میں کیا، اس پہ اگر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پارٹی کے کچھ لیڈروں کے پریشر پہ انہوں نے کچھ دن خاموشی تو اختیار کیا ہے، لیکن پھر دوبارہ ان کی زبان سے وہی باتیں نکل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آر ٹی ایس بٹھانے کے ذمہ دار ہیں وہ بھی پاکستان کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ایک ادھوری سی خواہش لگ رہی ہے کہ جن لوگوں نے 2018 میں پاکستان میں ایک پروجیکٹ کے تحت اپنی مرضی کی حکومت قائم کی، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ایک ادھوری خواہش لگ رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں۔ دیکھیے حامد صاحب، میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، اور 9 مئی کرنے والے تمام وہ لوگ تھے جو بینیفیشری تھے جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ تو اگر وہ تمام لوگ بینیفیشری ہیں نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے، تو ظاہر اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی یا جو بھی ہے، اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو بالکل ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں، اور 9 مئی میں وہ تمام عناصر شامل ہیں۔ اب ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل دو قسم کے اس میں معاملات ہیں۔ اب ہم نہیں یہ کہہ سکتے، کچھ لوگ اس میں سے اگر اداروں کے ہیں اور ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں، تو وہ اپنا ان ہاؤس جو صفائی ہے وہ تو خود ہی وہ کریں گے، اس سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک باقی کورٹس کا سوال ہے، جو کہ ہمارے سول کورٹس جو عدالتیں ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ، اور جو وہ مقدمات ہیں ان لوگوں کے حوالے سے وہ دیکھ لیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کا دراصل تو اشارہ انہی کی طرف ہے، اور یہ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو بینیفیشری ہیں اس کے، اگر بینیفیشری نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا تو بینیفیشری عمران خان تھا، کیونکہ پنجاب میں عمران خان کو وہ پذیرائی حاصل ہو گئی جو نواز شریف کے نااہل کیے بغیر ہو نہیں سکتی تھی۔ نواز شریف کو گرفتار کروایا گیا، اس کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ عمران کو تھا کہ نواز شریف صاحب جلسے کرتے تو اس کا اثر یہ ہونا تھا کہ نواز شریف صاحب زیادہ سیٹیں جیت جاتے۔ تو یہ سارا کچھ جو پروسیس ہوا تھا، تو سب سے بڑا تو پھر بینیفیشری جو ہیں، اگر ان کے بارے میں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل وہ ٹھیک بات کریں۔ دیکھیں، ہم عمران کو ایک ہی بات سمجھاتے تھے، آؤ میثاق جمہوریت جو ہم نے کیا اس پہ بیٹھو، میثاق جمہوریت کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ذرا سیریسلی دیکھو۔ اس میں جو ہم نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک سرٹن لائنز ڈرا کر دی ہیں، اس کو کوئی کراس نہیں کرے گا، وہ ان کے بیچ میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ آپ بھی آئیں، اپنا الیکشن لڑیں، ڈیموکریسی کریں، لیکن جو باقی بیہائنڈ دا سین آپ جو چیزیں کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو معاملات کر رہے ہیں وہ آپ بالکل بند کریں۔ تو میں جہاں تک ہمارا یہ ان کو مشورہ بھی تھا، میثاق معیشت کی بھی بات ہوئی، مشورہ تھا، پھر پاکستان کا مسئلہ بنا، جب حملہ ہوا ہم نے تب سمجھایا کہ بیٹھ جائیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں ایلینز نہیں ہیں، ان میں انسان ہی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں۔ لیکن عمران خان کا اپنا ٹیمپرامنٹ تھا، اور وہ دیکھیں اس کا جو اینڈ رزلٹ وہ کیا ہوا کہ وہ جو مطلب فوج کے جو ہمارے ادارے تھے ان پہ ہی وہ حملہ آور ہو گئے، مطلب ان کی ایک اس طرح مائنڈ سیٹ بن گیا۔ تو نواز شریف کا جو اصل اشارہ ہے وہ 9 مئی کرنے والوں کی طرف ہے۔ چلیں، تاج حیدر صاحب، اور صاحب کو میری یہ دلیل پسند آئی ہوگی۔